الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی دو آیات بینات بڑی معروف پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات بینات اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو اور سانو سارے نے ایک سبق عطا فرمایا ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تو کہہ دیو کہ میری نماز میری قربانی میری حیات میری موت سارا کچھ اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے اسلام نے ایک ایسا نظریہ پیش فرمایا کہ انسان دنیا داری دے اندر رب بھی مگر دنیا داری نہ کرے دنیا چرہ کے بھی انسان دنیا دار نہ بنے ایک اہل اسلام جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے پھر او دی نظر دے اندر دنیا دی کسے چیز دی کوئی وقت نہیں رہ جاندی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں رہ جاندی وہ جدوں ساری دنیا چ پھر کے ساری دنیا دے کاروبار کر کے اپنی ساری عبادت کر کے دولت کما کے
جدو ساریا چیزاں دے ول ایک نظر دوڑان ہے نا، پھر اس ویلے مسلمان دی زبان تے لباں تے ایک جملہ جاری ہوندا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میرا آنا، میرا جانا، میرا جیونا، میرا مرنا، سارا کچھ اللہ واسطے ہے۔ یعنی اسلام نے یہ نظریہ دیتا کہ تیری نظر دے اندر مخلوق دی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے، صرف خالق دی۔ جدو تو خالق دا ہو گئے مخلوق آپ ہی تیری ہو جاوے گی۔ فرق صرف نیت دا، تو نیت چنگی کرنی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج میں تھوڑی جی گفتگو صرف نیت کرنا چاہنا کہ انسان دی جدو نیت تبدیل ہو جاوے، عمال دی جزا تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسلام نے دسیا کہ انسان دے واسطے، مسلمان دے واسطے او دی نیت کی ہونی چاہیے کہ میرا سارا کچھ ہے ہی میرے اللہ واسطے۔ اگر میں نماز پہ پڑھنا نا اللہ واسطے، میں اگر قربانی کر رہا ہوں نسکی اللہ واسطے، اگر میں زندہ ہوں تو للہ، اگر میں موت بھی آوے تو پھر بھی للہ، اللہ دے واسطے، میرا سارا کچھ بس میرے اللہ واسطے۔ لا شریک لہو بذالک۔ شرک صرف اے نہیں کہ انسان بت نو سجدہ کرے، کدے کدے انسان دے دل وچ شرک اصغر بھی آ جاندے، ریاکاری، دکھاوا، نماز پڑھ دے مگر اللہ واسطے نہیں، دکھاوے واسطے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک اصغر ہے مگر ہے شرک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ شرک انسان دے دل وچ انج رینگ دے، انج چل دے جویں چیونٹی چل دی ہے کہ انسان خبر بھی نہیں ہوندی، انسان خبر بھی نہیں ہوندی کہ میرے اندر، میرے خون دے اندر شرک چل رہے ہے، دل دے اندر رینگ رہے ہے۔ وہ کیڑا شرک ہے؟ حالانکہ ایک مسلمان تے تصور نہیں نہ کر سکتا کہ میں اللہ تو علاوہ کسی غیر دی عبادت کراں، مگر اے بھی شرک فی العبادت ہے کہ انسان عبادت اللہ دی کر رہا تے خیال انہوں غیر دا یا رہا، اے بھی شرک ہے۔ اللہ کی چاندہ ہے، اللہ نے ساڑھے کل تقاضہ کی کتاب فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ، یہ عبادت کرنی ہے تے انج کر خالص اللہ واسطے، خالص اللہ واسطے۔ وضو بھی کیتا، وقت بھی نکالیا، مسجد بھی آئے، نماز بھی پڑھی، تے جے نیت ہی چنگی نہیں ضائع ہو گئی۔ انسان دی نیت کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں کیوں نماز پہ پڑھنا، میں کدے واسطے پہ پڑھنا۔ اللہ کی چاندہ، اللہ دا تقاضا ہے بندیا، اگر آئی گیا تے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کدھرے فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کدھرے فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ دین دے اتے خالص ہو جا، اللہ دے واسطے، صرف اللہ واسطے۔ پڑھا قرآن بھائی، وقت تھوڑے، میں چند گلہ صرف نیت دے حوالے نہ کرنی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ دا ساڑھے کل تقاضا کیے، اللہ جاندہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اپنا تنال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ مسجدیاں دیواراں اگلے جمعے تک گونج دیاں رہن کہ حضور دے غلام تھے سبحان اللہ بول کے گئے سر۔ بھائی منشا صاحب، میر محمد منشا صاحب میرے کم از کم اللہ جھوٹ نہ بول بائے تے کو 20 سالہ رفاقت لاہور تو تشریف لے آئے نے تے ایک منو کی آکھن گیا سی صاحب 20 سال پہلے بھی یہی ماحول سی تے ہون بھی یہی ماحول ہے۔ لاہور میرا سونا جا پیغام لے کے جان سیال کوڑ تو اچھا جا بولو سبحان اللہ۔
اللہ نے رجا فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پروردگار نے فرمایا جڑا چاہتا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرے، اللہ نے فرمایا عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کرے، یہی نہیں کہ صرف بتاں نو شریک نہ کرے، اپنی نیت بھی کنٹرول کر، کدرے کدرے حبس نے اپنا خدا نہ بنا لئی، اپنی حرس نے اپنا خدا نہ بنا لئی، تیری نیت کدرے عبادت کر دیا بھی بگڑنا جائے۔ نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہاری شکل بے خدائے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، فرمایا اللہ تمہاری صورتہ نہیں بے خدائے، ولا الى مالکم، نہ تمہارے عمل بے خدائے، پوچھے کملی والے رب کی بے خدائے، فرمایا نیت قلوبکم، او دلہ دیا نیتاں بے او دلہ دیا نیتاں بے خدا، دل دے اندر نیت کی ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، نبی کریم نے فرمایا عملہ دا دار و مدار نیت ہے، بندہ نماز پڑھنا بے تے نیت ہی کھوٹی ہو بے۔ آؤ سنو میرے نبی دی حدیث پاک، کون ہے جوالی نے فرما قیامت دا دیاڑا آوے گا، اللہ دی بارگاہ چ لوگ پیش کیتے جان گے، ایک شہید پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا دس کی لگے آئے، آکھے گا یا اللہ بیخ میرے زخمہ وچ خون پہ ٹپک دائی، عرض کرے گا یا اللہ تیری راج کافی نہ لڑ کے آیا، سارا جسم زخمی کرا کے آیا، یا اللہ شہید رتبہ لے کے آیا، عرض کرے گا یا اللہ بیخ میں تیری بارگاہ چ بڑے بڑے مرتبے لے کے آیا، اللہ فرمائے گا دوزخ چ لے جاؤ، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ وچ شہید ہو کے آیا، اللہ فرمائے گا نا تیری نیت شہید ہون دی سی پر میرے واسطے نہیں، تیری نیت ایسی دنیا میں نو شہید آکھیں گی، فرمایا تیری نیت چنگی نہیں، عمل چنگا نیت چنگی نہیں، اللہ فرمایا کہ گھسیٹ کے دوزخ چلے جاؤ، نبی کریم نے فرمایا قاری آوے گا، عالم آوے گا، پوچھیا جاوے گا دس کی لگی آئے، کہے گا یا اللہ ساری زندگی علم دین پڑھا دا رہا، عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھیا تے پڑھایا، اللہ فرمائے گا دوزخ چلے جاؤ، عرض کرے گا یا اللہ میں تے بڑا نیک کم کر کے آیا، اللہ فرمائے گا تیری نیت چنگی نہیں، تو کہندہ سا منو لوگ کاری صاحب کہن، منو لوگ علامہ صاحب کہن، فرمایا جاؤ جو تو چاندہ سا ہو تینوں مل گیا ہے، نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد سخی آوے گا، اللہ فرمائے گا کی لگے آئے ہیں، عرض کرے گا یا اللہ بڑی سخاوت کر کے آیا، اللہ فرمائے گا تو دخچ لے جاؤ، یا اللہ میں تے چنگا عمل کرے آیا، اللہ فرمائے گا تو چاندہ سے لوگ تینوں سخی کہن، لوگ کہن اللہ دی راہ دے اندر بڑے خرچ کردہ رہا، اللہ فرمائے گا کہ سیٹ کے دو دخچ لے جاؤ، پروردگار نے فرمایا میں تیرے دل دیا نیتاں بے خنا، نوجوانوں میرے نبی نے دسیا میں مفہوم عرض کر رہے ہیں، جیڑا وکھاوے لی کرے گا، جیڑا بھی کھاوے لی عبادت کرے گا، اللہ بھی انہوں صرف وکھاوا ہی دے گا، انہوں جنت نہیں ملے گی وکھاوا ہی ملے گا، اللہ نے فرمایا جیڑا میرے واسطے عبادت کرے گا انہوں میری ذات ملے گی، جب لوگ نیتاں کھوٹیاں لگے آ جان گے، اللہ فرمائے گا جاؤ اج میری بارگاہ چکی لین آئے ہو، جنہاں نے وکھان لی عمل کر دے رہے ہو، جاؤ آج اجر بھی ہونا کھلو لو، جنہاں نے وکھان لی عمل کیتے جے کیتی قطری کھو محمد پیا عمر دا رونا، تیری کیتی قطری کے دے کھو نہ پہ جائے،
انو کنٹرول رکھ. عبادت بھی کردہ ہوئے، نیک عمل بھی کردہ ہوئے، نیت ہی چنگی نہ ہوئے تے پھر کیتی قطری کھو محمد پیا عمر دا رونا. لہذا جب عبادت بھی کرو تے اللہ فرماتا مخلص اللہ الدین، خالص عبادت کرو. نمازی کہلان واسطے نماز نہ پڑھ، علامہ صاحب کہلان واسطے علم نہ پڑھ. ہم تسی پوچھو گے آسی صاحب اے اتنا یقین کرے آجے، اتنا ڈرونا منظر ہے. جب میں کتاب پڑھنا نا ریاکاری دے متعلق بعض دفعہ میں کتاب بند کر دینا، انج لگ دے جو ساڑھا عمل ریاکاری تو خالی ہے ہی کوئی نہیں. پہچان کیے نیک عمل دی، پہچان کیے خالص عمل دی. ایک جملے چا ساری تقریر رد کر دے وہاں میری ملت دیو نوجوانوں، جدو کو تیری تعریف کرے تے تینو خوشی نہ ہوئے، تے تنقید کرے تے غصہ نہ آوے، سمجھ جا تو خالص ہے. تو سا سبحان اللہ ذلہ ہولی فرمائی ہے. میں تو انہوں بہت بڑا جملہ عرض کر دیتے، جے تعریف سن کے تینو خوشی نہ ہوئے تے تنقید سن کے غصہ نہ آوے، سمجھ جا تو خالص ہے، تیری نیت ٹھیک ہے. تے جے تو تعریف دا بکھا ہے پھر تیرے اندر کدھر کھوٹ ہے. اگر تیرے کل تنقید برداشت نہیں ہو رہی پھر بھی تیرے اندر کھوٹ ہے. اپنی نیت اگر چیک کرنی ہے تے اس معیار تے تول کے بیخ لو. گرامی قدر حضرات، نیت فرق نال عملان دی جزا بدل جاندی ہے. ایک کافر اگر رستے چو کوئی چیز، کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی دار یا کوئی پتھر ہٹا دے وے تے مسلمان بھی اوہی کام کرے. گرامی قدر حضرات، عمل ایک جیسا ہے، جزا علیحدہ ہے. بولیا جے سبحان اللہ. تو ہاڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. حضور نے فرمایا کہ مومن دی نیت او دے عمل للو چنگی ہے. سمجھ آگئی؟ نہیں بولے سبحان اللہ. تو میں قیمتی ہیرے رولن لگا، مرضی یہ تے کٹھے کر لو. میں تے ہوکا دے کے لنگ جانا ہے نا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں تے اذان پڑھ جانی ہے، میں تے ہوکا دے جانا، کوئی آوے نماز پڑھن نہ آوے مگر میں ہوکا دے کے جانا ہے. سید عالم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن دی نیت دے عمل لنو چنگی ہے. وعمل المنافق خیر من نیتہ. حضور نے فرمایا کہ منافق دا عمل او دی نیت نلو چنگا ہے، مومن دی نیت او دے عمل نلو چنگی. منافق عمل تے چنگا کردہ ہوندہ مگر نیت چنگی نہیں ہوندی. مومن عمل بھاویں چنگا نہ کرے نیت چنگی رکھ دے. یعنی کیوں دیکھو اگر عمل بہت زیادہ بہتر بھی نہ ہو سکے مگر وہ دی نیت بہتر ہوندی ہے. نیت دی تبدیلی دے نال انسان دی جزا بدل جاتی ہے. اللہ نے قرآن مجید جے ارشاد فرمایا میں یرید ثواب الدنیا. اللہ فرماندہ جڑا دنیا دا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا. اللہ فرماندہ دے واسطے بس دنیا دا ہی ثواب ہے. اور جیڑا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اللہ فرماتا جیڑا آخرت دا ثواب چاہتا انہوں اسی آخرت چاہ دے مانگے. جیڑا دنیا چاہتا میری نمود ہو جے، نمائش ہو جے، میں لوگ سخی کہن، میں نمازی کہن، میں قاری صاحب کہن، میں علامہ صاحب، میں حافظ صاحب کہن، میں لوگ نیک کہن. اللہ فرماتا سی او دی جزانو دنیا تے دے دینے. لوگوں قاری صاحب بھی کہہ لیں دینے، حافظ صاحب بھی کہہ لیں دینے، بڑا سخی بھی کہہ لیں، او دی دنیا تے تعریف ہو جاندی ہے. تے جیڑا چاہتا ہے نا میں آخرت ثواب ملے وہ پھر دنیا وال دھیان نہیں کردا. وہ نہیں ویکھدا لوگ مینوں کی کہہ رہے ہیں، وہ اپنا معاملہ رب نہ سیدھا رکھ دے. اور میں دن جو پڑھیا کرنا نہ عقلان شکلان نہ رنگ ویکھدا نہ عقلان شکلان نہ رنگ ویکھدا
خدا نہ اکلا نہ شکلا نہ رنگ بے خدا جے ویکھے منا مندا تنگ بے خدا جے ویکھے منا مندا تنگ بے خدا نوجوان نبی کریم مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے حضرت صدیق اکبر دے گھر کولوں گزرے ساری دا ویلا اج رات اندھیرا باقی ہے تے صدیق دے گھر جو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے مگر بڑے ہولے ہولے پڑھ رہے آواز بڑی دھیمی دھیمی ہے نبی کریم گزرے حضرت عمر فاروق دا مکان آیا وہ بھی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے مگر اتنی اچھی آواز ہے پورے محلے سے عمر فاروق دی آواز جا رہی نبی کریم گزر گئے سویرے اٹھ کے میرے نبی نے دعا یارانوں بلایا فرمایا صدیق قرآن سے پڑھنا ہے ایڈا ہولا کیوں پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والے جنوں پیار سننا دا سا او پیار سننا سی حضرت عمر فاروق نے فرمایا قرآن پڑھدا سیں ایڈی اچھی کیوں پڑھدا سیں عرض کی تھی کملی والے میں چاہتا سا جی میں اٹھیا لوگ بھی سن کے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرن میرے نبی نے فرمایا نیتاں دعا دیاں چنگیاں نے اور فرمایا صدیق تو تھوڑا اچھا پڑھیا کر عمر تو تھوڑا نیواں پڑھیا نیت دعا دے چنگی نیت دا فرق ویکھو نبی پاک دے روضے تو ایک بادشاہ گزریا یمن دا انہیں بڑا زرک برک لباس پہنے آتے اے ٹھاٹھ باٹھ نہ گزریا تھوڑی دیر گزری تے کوئی اور بادشاہ ایران دا گزریا انہیں اپنے نا لباس شاہی اتار کے تے انہیں گدڑی پہنی فقیراں والی پچھن والے کھلار کے پچھیا او بھی بادشاہ تو بھی بادشاہ او بھی فرما روا تو بھی فرما روا او ایڈے ٹھاٹھ باٹھ نال آ سواری تے بہ کے گزرے تے تو پھٹیا پرانا تے گدڑی پہن کے گزرے وجہ کی ہے انہیں آکھیا گل او دی بھی ٹھیک ہے گل میری بھی ٹھیک ہے میں آیا کملی والیا تیری بارگاہ ایڈی وڈی شہنشاہ بارگاہ ہے ایتھے تے بادشاہ مانو بھی فقیر بن کے ہونا چاہیے ہے تے میں تے فقیر بن کے آیا نا تجھے نو پوچھا تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ نال آیا ہے انہیں آکھیا میں تے ہمیں وکھان آیا آویلا کملی والیا تیرے صدقے تیرے غلاماں نو رب نے کیڑیاں شاناں دتیاں نے نیت چنگی نیت ہونا دی چنگی گرامی قدر حضرات نیت دے فرق نال انسان دے عمال دی جزا بدل جاتی ہے اپنی نیت کنٹرول چ رکھو اللہ دے نبی ہمیشہ نیتاں درست کر دینے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی پھول کے ویکھ لو نوجوانوں کیڑا ظلم ہے جڑا رب دے نبی دی ذات نہیں کیتا گیا نمرود نے اگ وچ بھی جلان دی کوشش کر لئی اللہ نے بھی امتحان نازل کی تے پتر دے حلق تے چھری بھی رکھا لئی پر رب دے نبی ابراہیم ڈولے نہیں ساری زندگی دی دولت رب دی راہ تے قربان کر دیتی پر رب دا نبی ڈولے نہیں نوجوان یوسف ورگے سونے بازاراں چ وک گئے پر رب دے نبی ڈولے نہیں جدو نبی کریم دی واری آئی تے کافر آ کے کہنے لگے محمد یہ شادی کرنا چاہنا ہے اسی مکے دی سارے تو خوبصورت لڑکی نال تیری شادی کر دینے آؤ یہ دولت چاہنا ہے سارے مکے دی دولت کٹھی کر کے تینوں دے دینے آؤ یہ تو چودر چاہنا ہے اسی سارے عرب والے تینوں سردار من لینے آؤ پر محمد ساڑے پتانوں مندہ بولنا چھوڑ دے اسی تیری ہر گل منن تیار ہاں پس پتانوں مندہ بولنا چھوڑ دے میرے نبی نے کو جملے کی گل موقع دی تھی فرمایا عورت دولت جو در لگے آئے ہو فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے کدے محمد ایک ہاتھ تے چان لے آ کے رکھ دے ہو ایک ہاتھ تے سورج بھی لے آ کے رکھ دے ہو میں اپنے یار نال بے وفائی نہیں کرنی اساں یار نہ
بے وفائی تے نہیں نہ کرنی، کوئی لالچ نہیں، بس مخلص اللہ الدین، خالص ہو دے واسطے، کوئی لالچ نہیں سینے دے اندر، نیت چنگی۔ تو انہوں میں دوج میں پہلے واقعہ سنایا نا کہ مولا علی جہاد تے گئے تے آپ نے ایک کافر نو زمین تے گرایا، او دے سینے تے بیٹھ کے جدو اس طرح کر کے او دی گردن اتارن لگے نا، اس ظالم نے توہین کی تھی جدو کفر دی حالت ہے، انہیں مولا علی دے منہ مبارک چہرے تے تھوک دیتا، مولا علی تلوار اٹھائی دے سینے تو اتر گئے، انہیں آواز دے کے آکھیا علی میں تے اس آواز تے تھوکیا کہ تینوں غصہ آ جائے کہ تو میں نو جلدی قتل کر دے میں تے تو میں نو چھوڑ کے ٹر پہ، فرمایا پہلے رب علی مارن لگا سا، ہون ویچ اپنا بھی غصہ آ گیا ہے، نیت بدل گئی ہے۔ کدھرے کوئی اے نہ آکھے کہ علی نے اپنی ذات لی مارے ہے، میں تو ادلی مارن آیا سا، ہون تو میرا معاملہ میرا تیرا ہو گیا نا، جا معاف کیتا۔ مولا علی اٹھے تھے انہیں آکھا ذرا ادھر آؤ نا تے نبی دا کلمہ پڑھاؤ، فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا میں نو لوہے دی تلوار نال تے نہیں ماریا پر ان جو اخلاق دی تلوار نال مار دیتا ہے، نیت بدل گئی نا۔ اللہ چاہتا جو بھی کرے خالص میرے واسطے کر، میرے واسطے، مومن دی نشانی ہے کہ جو کر دے اللہ واسطے، اگر کسی نے دشمنی رکھ دے تے اللہ واسطے، دوستی رکھ دے تے میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت دے اندر انجے دے لوگ ہونگے کہ جلوت دے یار ہونگے تے خلوت دے دشمن ہونگے، یعنی جدو ملاقات ہوئے کی تے انجے لگے گا جی میں یار ہے، جدو علیحدہ ہونگے پھر جڑا کٹنگے منافق دی طرح، یا تے خوف دی وجہ تو یاری رکھنگے یا دکھاوے دی طرح وجہ تو، یا خوف یا دکھاوا۔ گرامی قدر حضرات مومن دو رنگا نہیں ہوندہ، مومن اندروں باروں ایک جیسا ہوندہ ہے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ مومن دو رنگا نہیں ہوندہ، مومن دا ایک رنگ ہوندہ ہے، وہ اندروں باروں ایک جیسا ہوندہ ہے۔ پر ساڑھا کی حال ہے گلنا سنو تے قطب ابدال آکھو، عمل ویکھو تے گلا شیطان تے نہیں، اسی گلہ نال تے قطب تے ابدالا تے عمل ویکھو تے شیطان بھی شرما جاوے، گلہ سنو تے قطب ابدال آکھو، عمل ویکھو تے گلا شیطان تے نہیں۔ گرامی قدر حضرات اللہ چاہتا ہے کہ بندیا تیری اے ایمان والے تیری نیت تیرے عمل دی طرح بالکل صاف ستھری رہے، تیری نیت صاف رہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار فوج دا بنا کے بھیجیا، اے او خالد بن ولید جڑا سیف من سیوف اللہ دی تلواراں چو تلوار ہے، ساری زندگی جہاد کیتا، جدو کلمہ نہیں پڑھیا دو کافرہ والو لڑ دے رہے، کلمہ پڑھ لیا تے مومنہ والو لڑ دے رہے، مگر ساری زندگی جہاد کیتے، حالت کفر چ کافرہ والو تے حالت ایمان چ نبی پاک والو۔ او خالد بن ولید جنہیں ساری زندگی جنگ کی کبھی ہارے آئی نہیں، نہ کدے کفر دی حالت جا رہا نہ ایمان دی حالت جا رہا، نوجوانوں ساری زندگی سپہ سالاری کی تھی، او جنہوں میرے نبی نے اللہ دی تلوار رکھے آئے، او خالد بن ولید ساری زندگی فوجاں کا سپہ سالار رہا، جنگ پہ کر دینے اچانک مدینی عمر فاروق دا پیغام گیا کہ توانوں مزول کر دیتا گیا ہے، ہونوں تسی سپہ سالار نہیں کہ جنگ کرنی عام فوجی دی طرح جنگ کرو،
حضرت خالد بن ولید نے تلوار پکڑی تے کافراں دے نال جہاد کری جا رہے. کسے نے آکھیا تسی تے ساری زندگی سپاہ سالاری کیتی ہے, تانوں عمر نے معزول کر دیتا ہے, تانوں غصہ بھی نہیں آیا, تہاڈی جگہ کوئی آندا انہیں تلوار چھڑ کے گھر چلیا جانا سی کہ مینوں این جہاد ویلے معزول کر دیتا ہے. سن خالد بن ولید کا جواب, آپ نے فرمایا سپاہ سالار بن کے جدے واسطے پیا لڑدا سا ہن بھی اودے واسطے پیا لڑنا. اپنی ذات لئی تے نہیں نہ لڑ رہے, جڑے رب لئی سپاہ سالار بن کے لڑ رہے اساں اودی رضا واسطے ہن پیا لڑنا. نیت چنگی صرف اللہ واسطے, ہر عمل ہر کام اللہ واسطے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے دی ہر حرکت میرے حکم دے تابع ہوئے. نوجوانوں او کو بزرگ سن نا, او پہلی صف جو ہمیشہ نماز پڑھ دے سن. 30 سال آپ نے پہلی صف دے اندر نماز پڑھی, تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر دے نال مل کے نماز پڑھنی. 30 سال پہلی صف چ کھلو کے نماز پڑھی. ایک دن نماز پڑھن آئے تھے, پہلی صف مکمل تے دوسری چ جگہ ملی. نالے نماز پڑھ دے نالے روندے, نالے نماز پڑھ دے نالے روندے. کسے پوچھے بابا جی روندے کیوں ہو؟ فرمایا 30 سال پہلی صف چ نماز پڑھی ہے, اج ایویں بیٹھے خیال ہی آیا سی کہ کڈو مبڑا عابد زاہد ہو گیا. 30 سال گزر گئے, پہلی صف چ کھلوتا سائیاں دوسری چ لیا کے کھڑا کر دیتا ہے. نیت دا فرق آیا نا, صرف نیت دا فرق آیا. وہ انسان دی شکل نہیں ویکھدا, وہ عمل نہیں ویکھدا, وہ ویکھدا نیت کی ہے, نیت کیسی ہے. عمل چنگا ہوئے نیت خراب ہوئے قبول نہیں. عمل برا بھی ہوئے, کدے جھوٹ بولنا پہندا صلح کراون واسطے, کسے مومن دی صلح کران لئی تھوڑا جا جھوٹ بھی بول پے. فقہا فرماتے ہیں کہ وہ چھوڑو قابل گرفت نہیں ہوندا کہ چلو نیت چنگی سی نا, نیت چنگی سی. عمل وچ تھوڑی بہتی کمی رہ جاوے, نیت چنگی ہوئے قبول قبول. وہ بزرگ سن تے انہوں نے پتہ لگا کہ چوک دے وچ درخت اگ پے, چوک وچ کنڈیاں والا درخت ہے, اور فلاں پنڈ دے چوک وچ نا درخت اگیا ہے تے لوگاں نو بڑی تکلیف ہے گزرن والے نو. درخت دے نال لوگاں دے کپڑے بھی اٹک جاندے نے, درخت دے کنڈے دے لوگاں دے پیراں چ بھی چوب جاندے نے. بابا جی نے کلاڑا رکھیا موڈے تے درخت کٹن ٹر پے. رات شیطان ملیا, پوچھا کدھر؟ آکھیا درخت کٹن جا رہا, لوگاں نو بڑی تکلیف دیندا ہے. شیطان کہنے لگا میں تو نہیں جان دینا. بابا جی نے آکھیا لے پھر میں تینوں اج پوچھ نہ لواں, درخت بعد وچ کٹاں گے. بابا جی نے کلاڑا رکھیا, شیطان نو چک کے مارے زمین تے پٹکیا نا تو دے سینے تے بہ گئے. تے بابا جی کلاڑا پکڑ کے جدوں لگان لگے نا تو انہیں آکھیا 2 گھڑیاں ٹھہرو, ماریا جے نا ایک سودا کر لو. آکھیا کی؟ شیطان کہنے لگا کہ انج کریا کرو جدوں سویرے اٹھو گے نا تے روزانہ تواڈے سرانے دے نیچے 3 دینار ملیا کرن گے, تے منوں نہ مار, درخت بھی چھڑو تے گھر جاؤ. بابا جی گھر آ گئے, سویرے اٹھ کے سرانہ جدو اٹھایا تے ویکھیا تے تھلے 3 دینار. بڑے راضی ہوئے کہ سودا تے نقد و نقد. اگلے دن اٹھے پھر دینار, تیسرے دن اٹھے پھر دینار, چوتھے دن اٹھے تے کچھ بھی نہ. آکھے تے دغا ہو گیا, کلہاڑا رکھیا موڑے تے پھر درخت کٹن ٹور پہ. رات پھر شیطان ملیا, انہیں آکھیا بابا جی کدھر؟ آکھیا تو دغا کی تے میں درخت کٹن چلیا. شیطان نے اٹھا کے زمین تے پٹک کے مارے تے سینے تے بہ گیا. بابا جی حیران ہو کے آکھن لگے اس دن میں تیرے سینے تے سا, جو تو میرے تے سینے تے میں. شیطان کہنے لگا اس دن تسی رب واسطے درخت کٹن گئے سو, آج تسی پیسے واسطے چلے جے. نیت وچ کھوٹ آ گئی ہے نا. رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں چنگیاں ہو. رب نیتاں ویکھدا, وہ ویکھدا انسان دی نیت کتنی خالص ہے. مولا علی نے ویکھیا پینڈو نماز پہ پڑھے تے جلدی 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 پڑھی جاوے, رکوع سجود بھی پوری طرح نہ کرے, نہ رکوع پورا جھکے,
نہ سجدے چ پورا جھکے نہ پورا کھڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی. انہیں جدو سلام پھیریا تے مولا علی تے ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے دے سر تے. علی ورگی عبادت کون کرے جنہوں ویکھنا عبادت ہے. النظر الى وجہ علی عبادت، جڑے علی نو ویکھنا عبادت ہے. اس علی دی اپنی عبادت دا کی عالم ہوئے گا. ڈنڈا پکڑ کے پینڈو تے عرابی دے سر تے کھلو گے. فرمایا نماز پڑھی یا انج پڑھی دی ہے نماز، چاہ دوبارہ پڑھ. آپ نے جدو ڈنڈا لہرایا تے انہیں نیت کر لے، بڑے ہولے 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 انہیں بڑے خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھی. جدو انہیں سلام پھیریا نا بابا ٹائم لگا کے مولا علی بڑے خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نا نماز. او کوئی نماز سے تو ہی دس او نماز چنگی کیا چنگی. پینڈو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جے مارو نا تے چنگی پہلی ہوئی سی. آپ نے فرمایا او کی میں کہنے لگا سونیا اے ڈنڈے دے ڈر نال پڑی ہے اور رب دے ڈر نال پڑی سی. نیت بدل گئی. انسان دی نیت نال عملان دی جزا بدل جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے میں تیری نیت ویکھ رہا تو اپنی نیت درست رکھ. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایسی اج لچھے دار تقریرہ کرنے اثر کیوں نہیں دلاتے ہو رہا. ہر مسجد چ خطیب لچھے دار تقریرہ بھی ہو رہی ہیں، آوازاں بھی سریلیاں، الفاظ بھی بڑے سونے، اثر کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے؟ تو سا کدے غور کیتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی منو داتا صاحب آکھیا کرو. بابا فرید گنجے شکر نے فرمایا سی کہ منو فرید نہیں تو سا گنجے شکر کہنا. غوث پاک نے اپنی ایک کتاب چ لکھیا ہوئے کہ تو سا منو عبد القادر نہیں کہنا، منو غوث پاک کہنا نہیں آکھیا. پھر لوگ کیوں کہندے نے؟ اصل چ انہاں دی نیتاں چنگیاں سن، اللہ نے انہاں دے مرتبے لوگاں دے دلاں چ بٹھا دیتے ہیں. انہاں نہیں فرمایا، اللہ نے انہاں دے نال انہاں دے عملاں دی جزا تے نیتاں دی جزا انج دی دتی. ساڑیاں زبانوں جو تاثیر کیوں نہیں؟ کیوں؟ عمال تے درست نہیں، الفاظ بھی ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں. ساڑی نیت ٹھیک نہیں. اسی اپنی بلے بلے چاہنے ہیں، اسی چاہنے ہیں ساڑے نام دے نعرے لگن. میں جب گلی چ چلا تے 10 بندے میرے اگے 10 پیچھے ہون، میں پروٹوکول نال چلا. ساڑی نیت ٹھیک نہیں. نیت دے فطور نے سارے عملان دی بربادی کر دیتی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن گیا تے میں ویکھیا تے نوجوان دے کول کچھ بھی نہ، بس ایک ہی کپڑے تے ایک ہی انہیں چادر دی بکل ماری. تے میں پوچھیا بھائی کتھے چلیا؟ کہندا حج کرن چلے ہاں. میں آکھیا تیرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں. انہیں انج آسمان وال ویکھیا کہنے لگا او تے نال ہے نا، او تے نال ہے نا. آپ فرماتے ہیں جب لوگ طواف کر رہے حج دے دوران تے او نہ کعبے وال پیچھا کر کے کنڈ کر کے کھڑا. میں وہ قریب جا کے آکھیا میں لوگ حج پہ کر دے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ دے، تو نہیں پڑھ دا تے کعبے والے کڑن کڑ کے کھڑے. انہیں آکھیا بابا جی ڈر لگتا ہے جی میں آکھیا لبیک تے کعبے چو آواز آگے لا لبیک تے میرا کی بنے گا؟ انہوں تے پتہ نا کہ میں حاضر ہوں کہ نہیں. میں کہا لبیک میں حاضر ہوں تے انہوں تے پتہ میں حاضر ہوں کہ نہیں. جی انہیں آکھ دیتا لا لبیک تے میرا کی بنے گا؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جدو حج مکمل ہو گیا نا تو نوجوان میرے قریب کھڑا تے میں نے کہنے لگا بابا جی میں چلے ہاں مار تے دعا کرے جی میرے واسطے، میں مار چلے ہاں. آپ فرماتے ہیں کہ انہیں چیخ ہماری زمین تے لگیا تے روح پرواز کر گئی. تھوڑی دیر بعد میں جدو رات لیٹے آتے میں نے خواب چ ملیا تے جنت دی سیر پیا کرے. میں آکھیا بھائی تو عمل چنگا ظاہری طور تے کوئی نہیں کیتا. حاجے چ بھی میں تینوں ویکھیا کہ تو لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھیا. قربانی ویلے میں ویکھیا تو نہیں کیتی. تو آکھیا جی میں اپنے آپ نے قربان کرن لگا تے تینوں اللہ نے جنت کی میں دے دی تھی. کہنے لگا بابا جی انہاں نے لوگاں نے اپنیاں تلواراں تے اپنے خنجر تے اپنے چاقو لوہے دے نال اپنے جانور ذبح کیتے. میں وہ دی عشق دی تلوار نہ ذبح ہویا. پھر میرا حق جنت تے بندا نہیں. گرامی قدر حضرات لوگاں دے اعمال نہیں اور رب نیتاں ویکھدا ہے. میں کدی بات سناواں بتھیریاں گلاں. کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اعلان کیتا
آؤ اسلام دی مدد کرو انہاں دنوں وچ مدینے بڑی غربت دے آڑے نے میرے آقا نے فرمایا لیاؤ صدقہ خیرات زکات لے کے آؤ ان غریباں دی مدد کرنی ہے نوجوانوں غزوہ تبوک دا ویلا ہے رسول عربی دی بارگاہ دے اندر کوئی اپنا مال لے کے آ رہا ہے حضرت عمر دے گھر دا سامان لے کے آ گئے ابو بکر پورے گھر دا سامان لے کے آ گئے عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیش کیتا نوجوانوں لوگ اپنی دولتاں لے کے آ رہے ایک صحابی نکرے بہ کے روئی جا رہے انہوں نے خیال آیا میرے کول تے کچھ بھی نہیں میرے کول کچھ بھی نہیں میں نبی دے اسلام نو کی پیش کراؤں نوجوانوں خیال آیا اٹھے جا کے کوئی یہودی دے کر گئے انہوں کہن لگے میں تیرے کھجوراں دے باغ نو ساری رات پانی دیواں گا دس مینوں کی دیویں گا انہیں آکھیا میں ساری رات پانی دے دیا 2 سیر کھجوراں دیواں گا ساری رات باغ نو پانی دے دے رہے سویرے 2 سیر کھجوراں ملیاں ایک سیر کھجوراں بچیاں نو دے آئے ایک سیر کھجوراں لے آ کے نبی دے سامنے رکھیاں روکی عرض کی تھی کملی والے آؤ میں تیرے دین نو کچھ نہیں دین جو گا کھجوراں لے کے آیا ہوں ساری رات باغ نو پانی دے کے کمائیاں نہیں میرے نبی بھی آنکھاں کی اتھرو آگے کھجوراں دا تھیلا پھڑے آؤ فرمایا نو سارے ڈھیر دے اتے رکھے آجے عرض کی تھی کملی والے آتے کلو کھجوراں نے فرمایا رابے دی نیت پہ آوے خدا او نیت پہ ویکھدا ہے اے دیاں ایک کھجوراں کلو ایک پاسے دنیا دا سارا مال ایک پاسے کہ نیت چنگی ہے نیت چنگی ہے وہ عمل چھوٹا بھی ہوگے نا نیت دی وجہ تو جزا وڈی دے دیتا ہے لہذا نوجوانوں مسلمانوں اہل اسلام درو نزدیک تو آون والے جدو بھی کوئی عمل کرو اپنے دل چ ایک باری جھاتی مار کے ویکھ لیا کرو میری نیت کی ہے میں کس نیت دے تحت عمل کر لگا کدھرے میری نیت چ کھوٹ کوئی وکھاوا تے نہیں او مجنو دے سامنے مجنو نماز پڑھ دیا ویکھے نا کسی بندے تے مجنو اگوں دی گزر گیا مولانا روم فرما دے انہوں نے بندے نے نماز توڑ کے نا تے مجنو نو پکڑ لیا کہنے لگا تینوں حیا نہیں تینوں نہیں پتا میں نماز پہ پڑھنا تو میرے اگوں دی گزر گیا میری نماز چ خلل ڈال دیتا ہی مجنو کہنے لگا تیری کا دی نماز ہے پوچھا کیوں کہنے لگا تو اللہ دی عبادت پہ کردہ سے تے میں اپنی لیلہ دے خیال چ جا رہا سا تے لیلہ دے خیال چ منوں نہیں پتا کہ تو کتھے نماز پہ پڑھنے میں کتھوں گزرے ہاں میں تے لیلہ دے خیال چ سا تو کیویں دی نماز پہ پڑھدا سا ہوئے منوں تے لیلہ دے خیال چ تیرا خیال نہیں آیا تینوں رب دی عبادت کر دیا میرا خیال تے آن کیویں آ گیا سبحان اللہ اپنی نیت درست رکھ اللہ فرماتا ہے خالص میرے لئے عبادت نہ کر خالص عبادت میرے بل دھیان رکھ اپنی نیتاں نو خالص کرو اپنے معاملات نو خالص کرو گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بنی اسرائیل دے ایک بزرگ نے 70 سال اللہ دی عبادت کی تھی 70 سال اللہ نے وقت دے نبی نو فرمایا کہ انہیں جا کے میرا پیغام دیو کہ اللہ فرماندہ تیری عبادت قبول کوئی نہیں رب دے نبی نے وقت دے جڑے نبی سے انہوں نے جا کے پیغام دیتا کہ اللہ فرماندہ تیری عبادت قبول نہیں وہ نچن لگ گیا خوشیاں منان لگ گیا اللہ دے نبی حیران ہو گئے تھے آپ نے فرمایا اللہ فرماندہ تیری عبادت قبول نہیں تم خوش ہو رہے ہیں انہیں آکھیا جی میں اسے گلتے بڑا راضی ہوں میں رب نو یاد ہوں جی میں یاد ہوں وہ تو آواز ہے جنہوں پیغام دے قبول ہے قبول ہے وہ انسان دیا نیتاں دیکھ دے کہ خالص کتنے بس وقت چکے زیادہ ہو گیا میں اگر یہ دیتے مزید گفتگو کراتے الحمدللہ بڑی لمبی گفتگو ہوئے 100 ہاتھ رساتے گنڈ سے رہتے جدو بھی کوئی عمل کماؤ ایک باری اندر جھاتی مار لیا کرو کہ میری نیت کی میں کس نیت دے تحت عمل کریں اپنے نیت نو درست کر کے پھر عمل کرو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑیاں نیتوں اچھا رکھے، اللہ سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا